رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صلاة. عزاداران مظلوم کربلا، فرش عزا امام حسین علیہ السلام بسلسلہ شہادت امام سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ السلام مولا کی شہادت کی مناسبت سے تین روزہ مجالس کا یہ سلسلہ کہ جس کی آج دوسری مجلس ہے، پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور حق شکر ادا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک ایسی سعادت اور ایک ایسی توفیق عنایت فرمائی کہ جو بندگان خدا میں سے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔
فرش عزا بچھانا، فرش عزا بچھانے کے لیے کوشش کرنا اور فرش عزا پر چل کر آ جانا، یہاں پر غم امام حسین علیہ السلام میں شریک ہو جانا، اہل بیت کے غم میں غمگین ہو جانا، یہ اجر کار رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں جو آیا وافی ہدایہ کے جس کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں کار رسالت کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا جز یہ کہ میری قربہ سے مودت رکھو۔ اور جب مودت انسان رکھے گا، یا جب بھی انسان کسی سے مودت یا محبت رکھتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جس سے انسان مودت اور محبت رکھتا ہے تو اس کے سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اس سے محبت رکھنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی خوشی میں خوش ہو جایا جائے، اس کے غم میں غمگین ہو جایا جائے۔ اور اسی مفہوم کو آپ پاتے ہیں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ان احادیث میں کہ جس کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ پر اس انداز سے ملتا ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ وہ ہے کہ جو ہمارے ہی خمیر کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے۔ اور پھر ایک دوسری جگہ پر یا اسی روایت کے اگلے کانٹیکسٹ کے اندر، کنٹینیویشن کے اندر ایسے بھی ملتا ہے، یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ گویا ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اپنی کوئی خوشی نہیں ہوتی، ان کا اپنا کوئی غم نہیں ہوتا۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں اپنا غم بھلا کر خوش ہو جاتے ہیں، جب ہمارے گھر میں غم ہوتا ہے تو اپنی خوشی بھلا کر غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے ماننے چاہنے والوں کا یہ انداز ہے، اور یقین جانیے یہ تو مودت، محبت اور عشق کا تقاضا ہے، اور یہ عشق ہم سے مانگا گیا ہے، یہ مودت ہم سے مانگی گئی ہے، یہ مودت مشروع ہے، پروردگار عالم مانگ رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ محبت اہل بیت دل میں رکھنا عبث ہے، بیکار ہے، تو پھر پروردگار نے اس بات کا تقاضا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا یہاں پر ہم اور آپ جمع ہوئے اہل بیت کے غم میں شریک ہونے کے لیے، اس اعتبار سے کہ ان کے اہل بیت میں سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک فرد امام کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں۔ سرنامہ کلام میں جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے انہیں امام بنایا اپنے امر سے۔ یہاں پر ایک مختصر بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک امتحان کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات ہر امتحان کی کامیابی پر بڑھتے چلے گئے، تو سب سے آخر میں جو سب سے بلند ترین مرتبے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے فائز کیا، اس مرتبے کا نام امامت ہے۔ قرآن کریم کی آیت، ہم نے انہیں ائمہ بنایا اپنے امر سے، ہم نے انہیں ائمہ بنایا، ہم نے بنایا، یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور انہیں منصب امامت نصیب ہوا، تو فوراً سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اے پروردگار کیا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر دیا، کوسچن مارک لگا دیا، اور اے خدا میری ذریت کے بارے میں، اور میری ذریت میں
قال لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد یعنی کہ عہد امامت، عہدہ امامت نہیں پہنچے گا ظالمین تک۔ اس کے معنی یہ ہو گئے ظالم کچھ بھی ہوتا رہے، امام نہیں ہو سکتا۔ دنیا چاہے اسے کتنا ہی امام کہتی رہے، دراصل اگر وہ ظالم ہے تو وہ منصب امامت پر اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ اچھا، اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ مرتبہ اور یہ مقام اتنا بلند ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ مقام و مرتبہ مل گیا، دیکھیے حضرت ابراہیم کو نبوت ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت ملی، مگر ان تینوں مراتب اور ان تینوں درجات کے ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، جب خلت ملی تو نہیں کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، جب رسالت ملی تو نہیں کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، جب نبوت ملی تو نہیں کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، مگر جب اللہ نے امامت کے منصب پر فائز کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اے خدا میری ذریت میں بھی عطا ہو، تو یہ طے ہو گیا کہ امامت وہ رتبہ ہے کہ جو نبوت سے بھی افضل ہے۔ اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب درجہ فَأَتَمَّهُنَّ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے کے سارے امتحان دے دیے کہ جب ان امتحانات میں سے تمام کو کامیابی سے سر کر لیا اور 100 آؤٹ آف 100 حاصل کیے نمبر، فَأَتَمَّهُنَّ کے معنی کیا ہے کہ ان تمام امتحانات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 آؤٹ آف 100 نمبرز کے ساتھ پاس کیا ہے، تو پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منزل امامت مل رہی ہے۔ یہ اس کے علاوہ سرنامہ کلام میں کیا کہا گیا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ بات ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے اپنے بھائی ہارون کے بارے میں؟ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَهْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب کہ جب اپنے وزیر کے بنائے جانے کی بات آ رہی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي۔ حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں اے خدا میرے لیے وزیر قرار دے جو میری اہل میں سے ہو، اس کا نام ہارون ہو۔ تو عین ممکن ہے کہ یہاں پر ان سے سوال کر لیا جائے اے موسیٰ نبی خدا، اے کلیم خدا، علیہ کا افضل الصلاۃ والسلام، اے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ پروردگار عالم سے وزیر کا تقاضا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے خدا میرا وزیر قرار دے۔ اس کے بعد یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ میری اہل سے ہو، نام بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا نام ہارون ہو، اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے میرا رشتہ کیا ہے، میرا بھائی ہے۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے نا کہ ہے موسیٰ علیہ السلام جب سب کچھ اللہ کو بتا رہے ہیں تو بنا بھی خود لیجئے۔ تو حضرت موسیٰ یہی جواب دیں گے نا کہ اے بندہ خدا، میں اللہ کو سجیسٹ تو کر سکتا ہوں مگر اللہ کا امام اپنی مرضی سے بنا نہیں سکتا۔ منزل امامت اور امام عہدہ وہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے جو منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ یہ بات، اور یہی سلسلہ ہے یہاں پر کہ جو ہمارے سلسلہ امامت کے اندر ہے، رسالت مآب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے میرے بعد، اور ان تمام کے نام بتائے بیان فرما رہے ہیں، القاب بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نص ارشاد ہو رہی ہے، یعنی کہ اماموں کے لیے دلیل امامت رسالت مآب کی حدیث ہے کہ رسالت مآب نے انہیں بیان کیا کہ یہ امام ہوں گے میرے بعد جو آئیں گے، ان کا نام یہ ہوں گے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے اس کائنات کی ہر نعمت کو فراہم کیا، ہر نعمت اللہ نے اپنے بندے کو عطا کی۔ سب سے پہلی نعمت کہ جو اگر نہ ہوتی تو دوسری ساری نعمتیں کسی کام کی نہ تھی، وہ ہے نعمت وجود۔ اللہ نے انسان کو وجود عطا کیا، نہیں تھا اور ہوا۔ انسان
وادی عدم میں زندگی گزارتا تھا، نہیں تھا اور ہوا، اللہ نے پیدا کیا، وجود عطا کیا، یہ ایک نعمت. اور وجود عطا کرنے سے پہلے اس کی ہدایت کا انتظام کر رکھا. آپ دیکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی دو فرد بھی کسی موقع پر تھے تو ان میں سے ایک وہ تھا کہ جو ہادی خدا تھا، اور وہ فرد کہ جو پہلا فرد تھا وہ پہلا ہادی تھا اور دوسرا بعد میں تھا کہ جس نے ہدایت لینی تھی. معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے ہدایت کا انتظام ایسے فرما رکھا شروع ہی سے کہ ہادی کو پہلے بھیجا، ہدایت لینے والے کو بعد میں بھیجا، کہ ایسا کوئی ایک لمحہ بھی نہ ہو کہ ہدایت لینے والا تو ہو مگر ہدایت دینے والا نہ ہو. اسی دلیل میں قرآن کریم کی وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولی، کہ بے شک ہم ہی وہ ہیں کہ جن پر ہدایت کی ذمہ داری ہے، اور یاد رکھنا جب ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے تو قیامت میں سوال کرنے کا حق بھی ہم رکھتے ہیں. اللہ نے انسان کو ہر طرح کی نعمت عطا کی، وجود عطا کیا، وجود عطا کیا، ماں باپ عطا کیے شفقت دینے والے، محبت کرنے والے، مامتا رکھنے والی وہ ماں عطا کی کہ جو ٹھنڈی راتوں میں گیلے بستر پر بچے کو ہٹا کر خود سو جاتی ہے اور گرم بستر پر کمبل کی اوڑھ میں اسے سلاتی ہے کہ اس کی نیند خراب نہ ہو. کفالت کرنے والا باپ عطا کیا، لباس دیا، رزق پہنچایا، ہڈیوں میں گوشت میں قوت عطا کی. جتنی آپ نعمتوں کو گنتے چلے جائیے نعمتیں زیادہ ہیں، گننے کے لیے انسان کی عمر کم ہے. یوں ہی تو قرآن میں نہیں ارشاد ہوا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، لا تحصوها، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. مگر عزیزان محترم یہ ساری نعمتیں وہ ہیں کہ جن نعمتوں میں سب سے افضل نعمت پروردگار عالم کی جانب سے علم کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے. اور یہ سوچئے کہ جو سب سے افضل نعمت ہے وہ دینے والا امام، جب یہ علم اتنا افضل ہے، جب یہ ہدایت اتنی افضل ہے، تو وہ ہادی کے جو ہدایت کے کام پر اللہ کی جانب سے معمور ہوا ہے اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کی کیا فضیلت ہوگی. یوں ہی تو امام زہری کے جو چوتھے امام علیہ السلام کے دور کا ایک بہت بڑا نامور عالم ہے کہ دنیا جسے فالو کر رہی ہے اس وقت، وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ زین العابدین نے یہ فرمایا. زین العابدین سے میں نے یہ سنا، زین العابدین اس بارے میں یہ فرمایا کرتے ہیں، زین العابدین کے علم کا یہ مقام ہے. تو ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے یہ سوال کر لیا کہ تم زین العابدین کسے کہہ رہے ہو؟ کہا میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب کو کہہ رہا ہوں. کہا تم کیسے انہیں کہہ رہے ہو زین العابدین؟ کہا میں نے ابن عباس کی حدیث دیکھی ہے کہ جنہوں نے رسالت مآب سے یہ سنا اور نقل کیا کہ میدان حشر میں پروردگار عالم کی جانب سے آواز آئے گی کہ زین العابدین کہاں ہے، جہاں کہیں پر بھی ہو میدان حشر میں طلوع ہو جائیں، تشریف لے آئیں. اور جب زین العابدین کو بلایا جائے گا تو رسالت مآب ارشاد فرماتے کوئی نہیں، میرا بیٹا حسین کا بیٹا علی ابن الحسین آگے آئے گا زین العابدین کے طور پر. اللہم صلی علی محمد. تو چوتھے امام، آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے، آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ پر تھر تھری ہو جاتی ہے تاریخ، آپ کانپنے لگتے ہیں، آپ لرزنے لگتے ہیں. نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے.
کسی نے سوال کیا مولا آپ کی یہ حالت نماز میں جب سے نماز شروع کرتے ہیں جب تک نماز ختم نہیں ہو جاتی آپ کی یہ حالت برقرار رہتی ہے مولا؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں میں کیا کروں کہ اس شہنشاہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ جس کے سامنے جا کر کھڑے ہونا آسان نہیں ہے۔ حج پر مولا تشریف لے جاتے ہیں، سب نے احرام کی 2 چادریں اوڑھ رکھی ہیں، تلبیہ کہا جا رہا ہے، میقات پر ہے، اور کسی نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا کہ مولا کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، مولا کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے، خون اتر چکا ہے، اور مولا کی زبان سے لبیک کا لبیک نہیں نکل رہا۔ کسی نے آگے بڑھ کر سوال کیا مولا آپ کی حالت؟ مولا نے روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ فقط اتنا کہا مجھے بس یہی خوف ہے کہ میں تو لبیک کہوں وہاں سے لا لبیک کی صدا نہ آ جائے۔ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عبادتوں کی لاج رکھی ہے، ورنہ انسان اپنے آپ کو خود اسیس کر لے۔ اب ایسے ہی تو نہیں کہا گیا نا کہ اگر اپنی نماز میں جتنا ہو سکے خدا کا خیال کرو، اور اگر نماز میں خضوع و خشوع پیدا کرنا چاہتے ہو تو بڑے بڑے مراجع اور بڑے بڑے علماء کا یہ طریقہ کار رہا کہ اپنی نماز کی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ایک جملہ کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ جب یہ جملہ کہہ دیتے تھے پھر تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز کا آغاز کرتے تھے، اور اس نماز میں وارد ہو جاتے تھے کہ جو نماز حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ بس عزیزو، مولا سجاد علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کو کہاں تک بیان کیا جا سکتا ہے؟ جو وارث قرآن ہو اس کا قرآن کی تلاوت کرنے کا عالم تو بہت بلند ہے، کوئی قرآن پڑھ کر سنا دے تو اسے کیسے عطا کرتے ہیں، اس پر کیسے کرم کرتے ہیں۔ آپ کے گھر کی کنیز ہے، آپ کی خدمت میں ہے، آپ کے پاس وضو کے لیے پانی ایک برتن میں لے کر آئی، ایک ابریق، عربی زبان میں ابریق اس برتن کو کہتے ہیں کہ جس میں پانی ڈال کر لایا جاتا ہے، اس دور کی بات۔ چوتھے امام علیہ السلام کے پاس وہ کنیز آتی ہے، پانی کا برتن لے کر آئی، فوقع الابریق علی وجہہ، وہ پانی کا برتن مولا کے چہرہ مبارک پر گرا، فرفع الامام راسہ، ایک مرتبہ امام نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور اس کنیز کی جانب دیکھا۔ کنیز تو ہے مگر کسی عام گھرانے کی کنیز نہیں ہے، گھرانہ اہل بیت عصمت و طہارت کی کنیز ہے، مزاج اہل بیت سے بہت اچھے سے واقف ہے۔ فوراً قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرنا شروع کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ وہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا قد قضمت غیظی، میں نے اپنے جلال پر، اب میں نے اپنے جلال کو دبا دیا، روک دیا۔ والعافین عن الناس، اور وہ اللہ کے بندوں کو معاف کیا کرتے ہیں، معافیت عطا کرتے ہیں۔ عافین معاف سے نکلا۔ امام علیہ السلام نے اس جملے کے جواب میں ارشاد فرمایا عفا اللہ عنکی، قد عفا اللہ عنکی، جا پروردگار عالم نے تجھے معاف کر دیا۔ اب مولا کے اس جملے پر غور کیجئے گا عزیزان محترم، مولا نے یہ نہیں کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، مولا نے ارشاد فرمایا جا یقیناً بے شک تجھے اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان کے بھائی آئے دربار میں، جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ دست ادب کو جوڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائیوں ملامت نہ کرو، جاؤ کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور اپنے رب سے میں تمہاری معافی اور مغفرت کی دعا کروں گا۔
یہاں مولا سید سجاد یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، مولا سجاد یہ کہہ رہے قد عفا اللہ عنکی، اے میری کنیز تو نے قرآن کی آیت پڑھی، میں تجھے یہ بشارت دیتا ہوں کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ مقام یوسف پیغمبر ہے کہ یہ کہے کہ میں اللہ سے تیری مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور یہ مقام سید ساجدین زین العابدین ہے کہ یہ کہہ دے کہ جا تجھے میرے خدا نے معاف کر دیا۔ اور یہ فقط و فقط مولا سید سجاد علیہ السلام کی بات نہیں ہے، آئیے مولا حسین علیہ السلام کی صورتحال میں دیکھیے۔ جب حر آیا ہے تو جناب حر نے یہی سوال کیا تھا، مولا کیا مجھ جیسے کی بھی توبہ و مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اے حر تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ سمجھ میں آ گیا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنے کے برابر ہے، جن کو ناراض کرنا خدا کو ناراض کرنے کے برابر ہے۔ درود بھیجیے گا سارے مل کر محمد و آل محمد۔ ابتدا میں آپ کی خدمت میں بات عرض کی گئی مقام امامت کی، اور امام کا من جانب اللہ منصوص من اللہ ہونا، ان کا درجہ منزل مرحلہ استفاء پر ہونا۔ استفاء کہ کیا مانے؟ اللہ کا براہ راست انہیں چننا امامت کے لیے، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے پروردگار عالم امام کو اپنی مرضی سے چنتا ہے۔ آپ نے سنا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری ڈیٹیلز بتا دی، مگر یہ کہا کہ بنا تو میں بھی نہیں سکتا، بنائے گا تو اللہ۔ اسی طرح سے جس طرح سے امام اللہ بنایا کرتا ہے، اسی طرح سے امام کی مادر گرامی کسے ہونا ہے یہ بھی خدا چنا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے تاریخ میں جا بجا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مادر ہے گرامی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ دیکھ لیجئے کہ ان کی تاریخ کیسی ہے۔ جناب نرگس خاتون والدہ گرامی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا روم سے مدینہ پہنچنا، جناب شہر بانو والدہ امام سجاد علیہ السلام کا فارس سے ایران سے مدینہ پہنچنا، اسی طرح سے حبشہ سے تعلق رکھنے والی جناب سوانہ مغربیہ۔ آپ واقعات پڑھیں گے اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے تو آپ دیکھیں گے کہ دراصل جو اس معاشرے میں بھی نہیں رہتی ہیں، دور دراز کی کسی علاقے کے اندر زندگی گزار رہی ہے، پروردگار عالم کیسے وہ حالات پیدا کرتا ہے، انتظام کیسے کرتا ہے کہ اس خاتون کو چونکہ مادر امام بننا ہے لہٰذا امام تک پہنچانا خدا کا کام ہے۔ اور یزدجرد کے جو فارس کا آخری بادشاہ کہ جس کے بعد خلافت ثانیہ کے دور میں ایران پر مسلمانوں کی فوجیں قابض ہو گئیں، اور وہاں کچھ افراد کو گرفتار کر کے کنیز بنا کر غلام بنا کر لایا گیا، اور جب یہ افراد کنیز بنا کر یعنی کچھ خواتین کنیز بنا کر کے جس کے اندر یزدجرد بادشاہ کی بیٹی جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ بھی ہے لے کر آیا گیا ہے، تو آپ کے چہرے کی وجاہت کا یہ عالم ہے کہ ہر کوئی آپ ہی کے چہرے مقدس کی جانب دیکھ رہا ہے، مگر حیا کی پیکر یہ بی بی مادر امام سجاد علیہ السلام پردہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چہرے پر رکھ دیتی ہے۔ اس وقت
ایک ملعون شخص نے دیکھا کہ بیوی نے اپنا ہاتھ چہرے پر رکھا ہے اور اپنا چہرہ چھپاتی ہے ان نامحرم نگاہوں سے، تو ایک مرتبہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بیوی کا ہاتھ چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ بیوی کے دست مبارک کی جانب بڑھا، بیوی نے ایک مرتبہ بآواز سے بولا، جلال کے عالم میں یہ کہا، وائے ہو اس پر، وائے ہو اس پر، یعنی نام بھی تاریخ کے اندر موجود ہے غالباً ہرمز، کہ جو بیوی کا جد قرار پاتا ہے، یزجرد ابن شہریار ابن پرویز ابن نوشیروان ابن ہرمز ابن نوشیروان، اب بیوی کے اجداد میں تو ہے، لیکن بیوی نے کیوں کہا یہ آپ کی خدمت میں آخر میں عرض کرتا ہوں، وائے ہو ہمارے جد پر کہ جس کی وجہ سے اس کی بیٹیوں کو آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ جیسے مولا کائنات علیہ السلام وہاں پر موجود ہے، امام حسن وہاں پر موجود ہے، مولا حسین علیہ السلام وہاں پر موجود ہے، دیکھا کہ وہ شخص بیوی کے ساتھ جسارت کرنا چاہتا ہے، تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کر اسے روکا۔ کیوں روکا؟ کیونکہ بیوی کے جلال میں آ جانے کے بعد ابھی تو اس نے دست درازی کی تھی، جب بیوی نے جلال کے عالم میں یہ جملہ کہا، وائے ہو اس پر کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا، تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ نعوذ باللہ من ذالک بیوی پر ظلم کر سکے۔ امام علیہ السلام مولا کائنات علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ چاہے کسی اور قوم کے افراد کو تم نے غلام بنا کر یا اپنی کنیزی میں لا کر یہاں پر قیدی بھی بنایا ہو، تب بھی یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے کہ ان پر زد و کوب کیا جائے۔ اور اس وقت یہ شخص یہ کہتا ہے کہ آواز لگاؤ، بولی لگاؤ، تاکہ اس خاتون کو کسی کی کنیزی میں جلد سے جلد دیا جا سکے۔ نعوذ باللہ من ذالک، سخت الفاظ ہیں مگر کیا کروں، تاریخی حقائق ہیں، بتانا ضروری ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ نہیں، بادشاہوں کی بیٹیوں کو اگر کنیز بنا کر لایا گیا ہو تو انہیں فروخت نہیں کیا جاتا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ انہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ قوم میں سے جس مرد سے چاہے عقد کریں اور اس کے ساتھ زندگی گزارے، اور ان کے نکاح کے لیے، ان کی شادی کے لیے حق مہر بھی بیت المال کے مال سے دیا جائے گا۔ کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ اپنی قوم میں شہزادیوں کی طرح سے رہی تھی، لہذا اب جو آج ان پر کنیزی کا دور آ گیا ہے تو کم سے کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ انہیں اس مرد کا انتخاب کرنے دیا جائے کہ جن کے ساتھ یہ زندگی گزار سکے، اور جو بھی مہر ہوگا وہ بیت المال سے دیا جائے گا۔ یہ ہمارے کرم اور یہ ہمارے اخلاق کا مظاہرہ ہوگا۔ اور اس کے بعد بی بی نے قریب میں کھڑے مولا حسین آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے شانہ مبارک پر ہاتھ رکھا۔ مولا کائنات نے مولا حسین علیہ السلام کو بلایا اور مولا نے بی بی سے بھی کچھ کلام فرمایا، اور اس کے بعد کہا، بیٹا حسین، انہیں اپنے ساتھ گھر لے جاؤ، ان کا خوب خیال رکھو، اور یاد رکھنا پروردگار عالم تمہیں اسی بی بی کے بدن سے ایک ایسی اولاد عطا کرے گا کہ جو اہل زمانہ میں سب سے زیادہ افضل ہوگی۔ اور بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے مولا سید سجاد عطا ہوئے آقا حسین علیہ السلام۔ یہ مادر گرامی امام سجاد علیہ السلام کا مقام ہے۔ اور فقط اتنا ہی نہیں، یہ تو میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، الخرائج والجرائح نامی کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود، بصائر الدرجات کے اندر یہ موجود، اصول کافی کے اندر یہ حدیث موجود، یہ روایت پوری، یہ واقعہ موجود۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے کہ جس کا نام ہے ریاض الشہادہ۔ ریاض الشہادہ کے اندر صاحب کتاب نے یہ لکھا کہ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب مسلمانوں کی فوجوں نے حملہ کیا تھا ملک فارس پر، اس سے چند راتوں قبل بی بی نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں یہ دیکھا کہ رسالت مآب مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ گھر تشریف لے کر آئے ہیں، میری خواستگاری کر رہے ہیں اور میرا عقد امام حسین سے پڑھا رہے ہیں۔ وہ رات گزری، مگر اس رات کے گزرنے کے بعد میں نے اپنے دل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک ایسی محبت کو پایا کہ جس کے بعد میں ہر لمحہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں اپنے آقا سے قریب ہو رہی ہوں۔
اس رات کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کائنات کی بی بی شہزادی دختر رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے خواب میں آئی. اور آنے کے بعد مجھے دین اسلام کی پیشکش کی. میں نے اسلام کا پیغام قبول کیا اور اس کے بعد بی بی نے مجھے تسلی دی اور یہ بتایا کہ کچھ دنوں بعد اس موقع پر مسلمان فوجیں آئیں گی، تمہارے ملک پر قابض ہوں گی، آپ کو یہاں سے کنیز بنا کر ہماری جانب لایا جائے گا، ہر لمحے پر پروردگار عالم آپ کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ آپ امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جائیں اور کوئی باطل ہاتھ آپ تک پہنچنے کی رسائی نہ رکھے گا. اور پھر پروردگار عالم نے جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ کو مولا سجاد علیہ السلام کی والدہ کا رتبہ عنایت فرمایا. یہ صرف اور صرف بی بی شہر بانو کے کیس میں نہیں ہے. آپ دیکھیے اگر امام باقر علیہ السلام کی والدہ اور مولا سید سجاد علیہ السلام کی زوجہ، امام کی زوجہ مطہرہ اور امام باقر کی والدہ کہ جن کا نام فاطمہ بنت الحسن سلام اللہ علیہا ملتا ہے تاریخ میں، آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ دیوار کے ساتھ سہارا لے کر تشریف فرما ہے اور اتنے میں دیوار کے چٹکنے کی آواز آئی. قریب تھا کہ دیوار گر جاتی. بی بی اپنے مقام پر کھڑی ہوئی، دیوار پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے دیوار ابھی تجھے گرنے کا اذن حاصل نہیں ہوا ہے. اور اس کے بعد جب تک بی بی اس دیوار سے دور نہ ہٹ گئی دیوار نہ گری اور پھر بعد میں دیوار گری. مولا سید سجاد علیہ السلام نے کچھ رقم صدقے کے طور پر عطا کی، شکرانے کے طور پر بھی عطا کی، لیکن یہ مادر امام علیہ السلام کا مقام ہے. مادر امام باقر علیہ السلام گرتی ہوئی دیوار پر اگر ہاتھ رکھ دیں تو دیوار رک جائے اور مادر علی فاطمہ بنت اسد اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو سالم دیوار کعبہ پھٹ کر استقبال فاطمہ بنت اسد کر دیں. اور کوئی چوتھے امام علیہ السلام کو لاچار نہ سمجھے. کبھی کبھار یہ کہہ دیا جاتا ہے روا ربی میں لاچار امام. جس کے ہاتھوں میں جس کی مٹھیوں میں اللہ نے کل کائنات کا نظام دے رکھا ہو وہ لاچار کیسے ہوگا؟ بات لاچاری کی نہیں ہے، بات صبر کی ہے. بات ہتھ کڑیوں کو ہاتھ میں دیکھ کر لاچاری امام سجاد نہ کہیں، تسلیم امام سجاد کہیں. چاہے آپ اتنا بتائیے کہ کیا ہمت ہو سکتی تھی یزید کی یا شمر کی، خدا ان پر لعنت کرے، کہ امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دے اور زندہ رہ جائے؟ امام نے ہتھ کڑیاں پہننا قبول فرمایا تو وہ پہنا پایا، ورنہ زہری واقعہ کربلا ہو چکا، کوفہ اور شام کی منزلیں ہو چکی. مولا ایک مرتبہ مدینہ میں ہے، عبد الملک ابن مروان کا دور ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے مولا کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کر لے جانے کی کوشش کی گئی، گرفتار کر کے دوبارہ شام لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھ کر زہری، یاد رکھیے گا زہری کا تعلق اس وقت مسلک تشیع سے نہیں تھا، مگر وہ امام کا چاہنے والا تھا اور امام سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ہر وقت امام کے قدموں میں نظر آتا تھا. زہری کہتا ہے مولا میرا دل زخمی ہو گیا آپ کے ہاتھوں میں دوبارہ سے ہتھ کڑیاں دیکھ کر، کہ ابھی آپ کے
آپ کی کلائیوں کا زخم بھرا نہ تھا کہ دوبارہ سے ہتھکڑیاں آ گئیں. مولا کاش یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں ہوتی مولا. کہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ افراد ہمیں ہتھکڑیاں پہنا گئے ہیں؟ یہ کہنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہتھکڑیوں کی جانب دیکھ کر اشارہ فرمایا اور اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑیوں سے نکال کر آزاد کر دیا اور بتایا کہ یہ ہمارا مقام ہے، ہم چاہیں تو اس انداز سے بھی کائنات کے معاملات ہماری دسترس میں اللہ نے دے رکھے ہیں، مگر در اصل اس قید کو ہم نے برداشت کیا ہے. سید سجاد اگر چاہے تو آزاد رہ سکتا ہے، مگر جانتا ہے کہ اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ مظلومیت کی ہتھکڑیاں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہو تو سید سجاد سر تسلیم خم کر کے ہتھکڑیوں کو بھی قبول کرتا ہے، تو طوق خاردار کو بھی قبول کرتا ہے، پاؤں کی بیڑیوں کو بھی قبول کرتا ہے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام کو لے جایا جانے لگا. قافلہ مدینہ سے باہر نکلا، کسی ایک صحرا میں پہنچا، اور اس کے بعد قافلہ قبل اس کے کہ شام پہنچ پاتا، دشمنوں نے صبح اٹھ کر جب دیکھا تو وہاں ہتھکڑیاں موجود ہیں، بیڑیاں موجود ہیں، مگر سید سجاد موجود نہیں ہے. اور اس واقعے کو دبا لیا گیا. ایک عرصے کے بعد زہری پہنچا شام. عبد الملک ابن مروان سے سوال کیا کہ کیا تم نے سید سجاد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی؟ کہا ہاں. تو بتاؤ تمہاری قید میں کہاں ہے سید ساجدین؟ تو کہا کہ قریب آؤ، کسی سے نہ کہنا، ہم نے انہیں گرفتار تو کر لیا تھا، مگر جب راستے میں ایک مقام پر پہنچے تو ایسا واقعہ ہوا. ہتھکڑیاں تو تھیں، بیڑیاں اور طوق تو تھے، مگر سید سجاد علیہ السلام وہاں پر نہ تھے. شاعر کیا خوب کہتا ہے، ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے، جہاں سے آئے تھے واپس وہیں پہ جانا ہے. یہ فیصلہ ابھی کر لے کہاں پہ جانا ہے، ادھر امام زمانہ ادھر زمانہ ہے. چلا ہے شام اٹھا کر وہ اس لیے زنجیر، چلا ہے شام اٹھا کر وہ اس لیے زنجیر پہن کر نہیں، چلا ہے شام اٹھا کر وہ اس لیے زنجیر یزیدیت کو گرفتار کر کے لانا ہے. امام علیہ السلام مصیبت کو اللہ کی مرضی جانتے ہوئے قبول کر رہے ہیں، ورنہ تو اتنے واقعات، کیا ظلم روا نہ رکھا گیا اماموں پر. جب سید سجاد سونا چاہتے ہیں تو کبھی مولا کو کوڑے مار کر جگا دیا جاتا ہے، کبھی تازیانے برسائے جاتے ہیں، سونے نہیں دیا جاتا. کبھی غم ایسے تازہ کیا جاتا ہے کہ جب اہل حرم کا قافلہ اسیر بنا کر کربلا سے کوفہ لے جایا جانے والا تھا، تو یہ حکم ہوا عمر سعد کا کہ ان کی سواریوں کو ان کے پیاروں کے لاشوں کے قریب سے گزارا جائے تاکہ ان کا زخم تازہ ہو جائے. اور اس کے بعد میرا قیدی امام جب اپنے بابا کے جنازے کے قریب سے گزر رہا تھا، اپنے بابا کی لاشیں کے قریب سے جب مولا گزر رہے تھے، تو مولا رو کر صرف یہی کہتے تھے، اے بابا بیٹا شرمندہ ہے، اگر ہاتھوں میں ہتھکڑی نہ ہوتی. سید سجاد کے غم کو کون سمجھ سکتا ہے کہ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے قصاب کی دکان پر ذبیحے پر نگاہ پڑ جایا کرتی تھی، مولا رک کر سوال کرتے تھے، اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا، پیاسا تو ذبح نہیں کیا تھا. کہا یا ابن الحسن، یا ابن رسول اللہ،
آپ کے رسول کا امتی ہوں، آپ کے نانا کا امتی ہوں، جب تک 3 مرتبہ پانی سے اس نے منہ نہ ہٹا لیا تب تک گلے پر چھری نہ پھیری۔ یہ سننا تھا۔ آقا سجاد نے اپنا رخ کربلا کی جانب کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا یہ مدینہ کے حیوان بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے، ارے آپ کے گلے پر تو کبھی مولا وضو کے لیے پانی کو دیکھتے ہیں، پانی کا سامنے آنا ہے، مولا اتنا روئے، مولا اتنا روئے، آنسوؤں کی وجہ سے وہ پانی مضاعف ہو کر وضو کے قابل نہ رہا۔ کوئی سید سجاد کے دل مغموم سے پوچھے کہ جس نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزلوں پر اپنے بابا کا کٹا سرنوں کے نیزہ پر دیکھا ہو، اس کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ آقا سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا ہم نے سرکار مسلم سفیر حسین کو بھی دیکھا تھا، دربار کوفہ میں حاضر ہوئے تھے، مگر چہرہ اٹھا کر نظر باطل کی نظروں سے ملا کر سینہ تنا کر وقار ہاشمی کے ساتھ دربار میں تھے مولا، مگر جب آپ حاضر ہوئے ہیں نظریں جھکی ہوئی ہے، سر اٹھتا نہ تھا، مولا کیا سبب ہے؟ مولا نے کہا جب مسلم دربار کوفہ میں آیا تھا تکو تنہا تھا، ارے جب میری پیشی ہوئی ہے دربار میں، بے مقنا کے بیویاں رسول زادیاں میرے ساتھ تھی، ارے میں نظریں جھکا کر رکھتا نہ تو اور کیا مگر ہے کربلا کی راہوں پر ہر وہ مرحلہ کہ جب آقا سجاد علیہ السلام کو کوڑا مار کر قافلے کو آگے بڑھایا جاتا تھا، ایک ایسا دور ہے کہ بیویوں کو ہاتھوں میں رسن باندھ کر لے جایا جا رہا ہے، ایک رسی ہے اور 12 گلے ہیں، یہ قافلہ جانب کوفہ و شام چل رہا ہے۔ ایسے میں وہ اونٹ کے جن سواریوں پر محملیں نہ تھیں، جن پر کجاوے نہ تھے، بیویاں بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں، مگر ایک 4 سالہ بچی بھی ہے، بہت چھوٹی بچی ہے کہ جسے ناکے کی پشت پر بٹھایا نہیں جا سکتا۔ کسی نے کہا کہ ارے اس بچی کے لیے محمل لگا دو کہ یہ بچی پشت ناکا پر کیسے بیٹھے گی، ہو سکتا ہے کہ کہیں راستے میں گر کر مر نہ جائے، مگر ایک بات نہ سنی گئی، اس سکینہ کو بے کجاوا اونٹ کی پشت پر بٹھایا گیا، مگر چلتے چلتے ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جہاں پر وہ نیزہ کے جس پر سر حسین لگا ہوا تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، اب وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا، نتیجتاً قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ شمر نے کہا میں بہت خوب جانتا ہوں کہ اس سر کو آگے کیسے بڑھانا ہے، فوراً سے تازیانہ لے کر پشت سید سجاد پر مارنے لگا، کہنے لگا اے سجاد اپنے بابا سے کہو جب تک آگے نہ بڑھیں گے تمہاری پشت پر تازیانے برسا۔ واہ غربتا واہ مظلومہ۔ جب آقا حسین سے خطاب کیا مولا سید سجاد نے تو کہا بیٹا سجاد میں کیسے آگے بڑھوں، میری سکینہ ناکے کی پشت سے زمین پر جب تک میری سکینہ نہ آئے گی میرا سر آگے نہ بڑھے گا۔ آقا زینب نے یہ سنا ہے، اپنی سواری سے اتری، تلاش کرنے کے لیے مقتل میں پہنچی،
آئینہ سکینہ، آئینہ سکینہ، اے سکینہ میری بیٹی کہاں ہو، سکینہ میری بچی کہاں ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک مرتبہ شہزادی وہاں پہنچی ہے مقتل کے حصے میں کہ جہاں پر ایک ضعیفہ ہے کہ جن کی گود میں بچی سو رہی ہے۔ جناب زینب نے فوراً سے لپک کر جناب سکینہ کو گود میں نہ اٹھایا، اس لیے کہ شہزادی بنت علی کے لیے یہ بات بڑی تعجب کی بات تھی۔ وہ سکینہ کہ جو اب تک ایک رات سو نہ پائی تھی، یہ کون سی بیوی ہے کہ جس کی گود میں سکینہ آرام سے سو رہی ہے؟ اور ایک اور تعجب یہ تھا کہ اس بن میں اب تک سکینہ پر یا کسی نے تماچے مارے ہیں، یا کوڑے برسائے ہیں، یا گوشوارے چھینے ہیں، کسی نے شفقت سے پیش نہیں آیا۔ آگے بڑھ کر پوچھا ہے بیوی آپ ہیں کون کہ اس بن میں میری بچی کا خیال رکھ رہی ہے؟ آواز آئی مجھے نہ پہچانا زینب؟ کہا آپ کی آواز جانی پہچانی ہے، اپنا تعارف کرائیے، اپنا تعارف کرائیے۔ کہا ہے زینب اگر میں بھی اپنی بچی کا خیال نہ کروں تو کون کرے گا؟ اے زینب میں تیری ماں فاطمہ، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ ہو جہاں جہاں تو ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ فرش عزا پر جو مومنات اپنی حاجات، اپنی مرادیں لے کر آئے ہیں، تمام کو ان کی نیک اور صالح حاجات عنایت فرما۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت کا نزول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے پریشان حال مومنین مومنات ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما۔ بارے اللہ اپنے ولی اپنی حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعائے صحت کی التماس ہے جناب رضوان ماؤجی کے لیے پروردگار خصوصیت کے ساتھ برادر رضوان ماؤجی اور ان کے علاوہ جتنے مومنین دنیا میں مومنان جہاں کہیں پر بھی علیل ہیں، مریض الاحوال ہیں، پروردگار تمام کو شفائے کلی عنایت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ شہید حمید علی بھوجانی، جناب دوست محمد بھوجانی، استاد شہید سبت جعفر، مولانا سید ہاشم رضا جعفری، ڈاکٹر غلام محمد رحمانی، حیدر واڈیا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، علی رضا ٹیلا خانی، ولایت حسین اے بی ٹی اور اقصی زہرا، اکبر علی فدا حسین لال جی، اکبر علی حسن علی دیوجانی، گلشن بانو زوجہ شعبان علی، مسٹر اینڈ مسز مشتاق احمد دھارسی، مسز سائمہ سجاد حسین، بہادر علی امرسی اور ان کے خاندان کی مرحومین، حسین علی قاسم علی، زینب بائی نور محمد، حیدر علی حسن علی، دعا فاطمہ بنت محمد رضا چٹانی، روشن بانو بھوجانی، مسٹر اینڈ مسز علی محمد نانجی، مسٹر اینڈ مسز جعفر علی نانجی، محمد حسین ٹنکی والا، مسٹر اینڈ مسز رمضان علی دیوجانی، امرسی واڈیا لاکھانی بولانی نورانی تھنجی پنجمانی روحانی بوجانی دیوجانی اور نایانی فیملی کے تمام مرحومین، علماء کرام، شہدائے کرام، کل مومنین اور مومنات اور جس نے اپنی جان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام گرامی پر فارغ اور قربان کر دی، ان کے لیے جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو، مرحومین مومنین مرحومات مومنات، ان کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن تابع بیننا